میں ہاسپٹل کے اندر داخل ہوا۔ میرے چہرے پر انتہائی ناگواری اور جھنجھلاہٹ تھی، کیونکہ یہاں ایک ایسی مریض تھی جو سراسر پاگل تھی اور مجھے اسے گھر لے کر جانا تھا، کیونکہ یہ میرے باپ کی وصیت تھی جو وہ مرنے سے پہلے کر کے گیا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے افق کو گھر لے جانے کی اجازت طلب کی۔ وہ کہنے لگے کہ آپ ذرا یہیں رکیے، میں اسے لے کر آتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ساتھ ایک 20-22 سال کی لڑکی موجود تھی، جو صرف عمر میں بڑی تھی، مگر وہ باقی بالکل چھوٹی بچی تھی، کیونکہ اس کا ذہن بڑا نہیں تھا، بالکل بچکانا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک گڑیا پکڑی ہوئی تھی اور اس کی دونوں پونیاں اس کے کندھوں پر جھول رہی تھیں، اور وہ مجھے انتہائی کینہ توز نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے ابھی کھا جائے گی۔ میں نے بھی اسے نفرت سے دیکھا تھا اور ڈاکٹر سے اجازت طلب کی اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر باہر گاڑی تک لے آیا اور اس میں بٹھا دیا۔ کہنے لگی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ مجھے تم سے نفرت ہے، میرا باپ کیوں نہیں آیا؟ میں نے کہا، مجھے بھی تم سے اتنی نفرت ہے جتنی تمہیں مجھ سے ہے۔ اس پاگل کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہمارا باپ مر چکا ہے۔ میں اسے اپنے گھر لے جانے آیا تھا، کیونکہ اس کے نام کروڑوں کی جائیداد میرا باپ چھوڑ کر گیا تھا، اور مجھے اپنے باپ پر شدید غصہ تھا۔ وہ میرا سگا باپ تھا، مگر اس نے مجھے سوتیلے بیٹوں سے بھی زیادہ بدتر سمجھا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا ہر چیز کو تہس نہس کر دوں، گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروا دوں اور اس پاگل کو مروا دوں اور ساری جائیداد خود قبضے میں کر لوں۔ مگر میں ایسا کر نہیں سکتا تھا، کیونکہ وصیت میں یہ لکھا تھا کہ ساری جائیداد کی اکلوتی وارث افق ہے۔ میرے حصے میں والد صاحب نے صرف ایک دکان چھوڑی تھی، اور کروڑوں کی جائیداد کا اکلوتا وارث افق کو بنا دیا تھا، جو کہ سراسر پاگل تھی۔ مجھے تو اپنا باپ بھی پاگل لگ رہا تھا، جس نے میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی تھی۔ خیر، میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا اس پاگل لڑکی کو گھر لے کر جانے کے علاوہ۔ راستے میں ایک کھلونوں کی دکان پر اس کی نظر پڑی۔ کہنے لگی، کاشی بھائی، مجھے یہاں سے کھلونے لے کے دے دیں۔ وہ ایک دم سے غصہ، ناراضگی بھلا کر کھلونوں کو للچاتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا کہ آج تو نہیں لے کے دے سکتا، پھر کبھی لے دوں گا، میں نے بیزاری سے کہا تھا، مگر وہ بضد تھی۔ کہنے لگی، مجھے اب بھی کھلونے چاہیے۔ میں نے مجبوراً گاڑی رکوائی، کھلونوں کی دکان کے اندر گھس گیا، مگر وہ کہہ رہی تھی مجھے سارے کھلونے لے کر دو۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اسے سارے کھلونے لا کے دے دیتا۔ میں نے 1-2 کھلونے اٹھا لیے اور اسے تھما دیے، اور جلدی سے اس کا بازو پکڑ کے کھینچا اور باہر لے آیا اور گاڑی میں زور سے پٹک دیا۔ مجھے اس پر انتہائی غصہ آ رہا تھا اور نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک دم سے زور زور سے رونے لگی، چلانے لگی۔ میں نے اسے چپ کروانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ تو روئے جا رہی تھی، چلائے جا رہی تھی۔ کہنے لگی، کاشی بھائی گندے ہو، گندے ہو، مجھے مارتے ہو، مجھے پاپا کے پاس جانا ہے، وہ مجھ سے پیار کرتے تھے۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ اس کا باپ اور میرا باپ مر چکا ہے اور میرے گلے میں یہ وبال ڈال کے چلا گیا ہے۔ وہ روتے روتے ہی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ میں اسے بازو سے کھینچ کے گھر میں لایا اور صوفے پہ پٹک دیا۔ میں نے کہا، بالکل خاموش ہو جاؤ، آواز تمہاری باہر نہ نکلے ورنہ بہت ماروں گا۔ میں نے اسے طیش کے عالم میں کہا تو اور زور سے رونے لگی۔ کہنے لگی، آپ کتنے گندے ہیں، مجھے مارتے ہیں۔ مجھے ایک دم سے خیال آیا وکیل صاحب آنے والے ہوں گے۔ میں نے اسے چپ کروانے کی بڑی کوشش کی، بہلانے لگا، مگر وہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بالآخر میں نے اپنی جیب سے 2-3 چاکلیٹس نکال کر اسے تھمائی تو ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ اپنے آنسو صاف کر کے چاکلیٹس کھانے لگی، کیونکہ اسے چاکلیٹس بہت پسند تھیں۔ میں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا۔ میں نے کہا، اب کسی کو شکایت تو نہیں لگاؤ گی نا کہ میں نے تمہیں مارا ہے؟ کہنے لگی، آپ بہت گندے ہیں، مجھے مارتے ہیں، ایک ہی بات دہرائی جا رہی تھی۔ میں نے اسے پیار سے پچکارا۔ میں نے کہا، میں کل تمہیں ڈھیر سارے کھلونے لا کر دوں گا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ وکیل کو یہ شکایت لگا دے اور میرے ہاتھ بالکل بھی کچھ نہ آئے۔ اتنے میں وکیل صاحب اپنے کاغذات لے کر اندر داخل ہوئے۔ اس نے کاغذات نکالے، کہا کہ آپ کے والد صاحب نے وصیت کی ہے کہ ساری کی ساری جائیداد افق کے نام ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیسی وصیت ہے؟ حالانکہ افق بالکل بچی ہے، اس کا ذہن تو بڑوں جیسا نہیں ہے، یہ پاگل لڑکی ہے،
میرے بابا ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وکیل صاحب کہنے لگے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے مرنے کے بعد افق کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ اگر ان کے نام وہ ساری جائیداد نہ لکھوا کر جاتے تو افق کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جانا تھا، اور میں پیچو تاب کھا کے رہ گیا، کیونکہ کسی حد تک اس کی بات سچ بھی تھی۔ اگر افق کے نام جائیداد نہ ہوتی تو میں تو اسے دیکھتا بھی نہ اور پاگل خانے میں سڑنے دیتا اور خود ساری جائیداد پر قابض ہو جاتا۔ کہنے لگا ایک صورت ہے۔ میں نے کہا کون سی؟ مجھے تھوڑی امید نظر آئی۔ اس نے کہا کہ جو بھی افق کو اپنائے گا اس سے شادی کرے گا، افق چاہے تو اس کے نام اپنی ساری جائیداد لکھوا سکتی ہے اپنے گارڈین کے طور پر، مگر اس کے لیے بھی ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ افق کو نہ تو کبھی چھوڑے گا اور نہ ہی طلاق دے گا اور نہ ہی کبھی کوئی نقصان پہنچائے گا، ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا اس کا گارڈین بن کر۔ میں اس شرط کو سن کر اور بھی زیادہ غصے میں آ گیا۔ بھلا یہ کیسی شرط تھی؟ کون اس پاگل سے شادی کرے گا؟ وکیل صاحب یہ کہہ کر چلے گئے اور میں نے اپنے بال نوچ لیے۔ میرے پاس کوئی کاروبار نہیں تھا۔ میں اپنے باپ سے 2 سال پہلے جھگڑا کر کے دبئی چلا گیا تھا اور وہاں پر ویٹر کی جاب کرنے لگا تھا۔ 2 سال بعد اپنے والد کی وفات پر آیا تھا، یہ سوچ کر کہ انہوں نے کچھ تو میرے نام وصیت کیا ہوگا۔ دراصل میرے والد ایک بزنس مین تھے، مگر ان کی میرے ساتھ اتنی بنتی نہیں تھی، کیونکہ میں کافی زیادہ بدتمیز بچہ بن گیا تھا جب سے انہوں نے دوسری شادی کی تھی۔ ان کی دوسری بیوی اپنے ساتھ ایک پاگل لڑکی بھی لائی تھی جس کا نام افق تھا۔ میں تو اسے دیکھ کے چڑھنے لگا تھا۔ میرا بس نہیں چلتا تھا ان کی بیوی اور بیٹی کا گلا دبا دوں، کیونکہ میرے باپ پر صرف میرا حق تھا اور اس کی جائیداد پر بھی، اور یہی بات میرے باپ کو ناگوار گزرتی تھی۔ میرا باپ گھر پہ نہیں تھا۔ افق نے کسی بات پر مجھے بے تحاشا تنگ کیا، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ جنونی تھی، شروع سے ہی بد دماغ اور پاگل تھی، چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینک دیتی تھی، اور مجھے بکھیڑا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ میں نے اسے تھپڑ مار دیا اور اتنے میں میرا باپ بھی آ گیا۔ انہوں نے مجھے بہت مارا کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ افق سے محبت کرتے تھے۔ نہ جانے انہیں افق میں کیا نظر آتا تھا کہ انہیں سگا بیٹا بھی پرایا لگنے لگا تھا اور سوتیلی بیٹی سگی لگنے لگی تھی، اور تب سے میرے دل میں افق کے لیے نفرت کا ایسا بیج بویا گیا جو اب تناور درخت بن چکا تھا۔ مجھے اس سے شدید نفرت تھی کیونکہ وہ پاگل تھی، بہت ہی زیادہ جنونی تھی، کوئی بھی اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میرے دبئی جانے کے بعد اس کی ماں تو مر گئی اور میرے بابا بیمار ہو گئے، اس لیے انہوں نے افق کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا، کیونکہ وہ خود افق کا خیال نہیں رکھ سکتے تھے۔ جو بھی ملازم اس کے لیے رکھتے تھے وہ دوسرے ہی دن بھاگ جاتا تھا، کیونکہ افق اسے نقصان پہنچاتی تھی۔ بالآخر میں 2 سال بعد یہاں آیا تو مجھے افق اتنی ہی بری لگ رہی تھی، اور والد کی وصیت سن کے تو مجھے ان سے بھی بہت گلا تھا، مگر وہ مر چکے تھے، میں گلا کس سے کرتا؟ میں تو بری طرح سے پھنس گیا تھا۔ میرے پاس اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ میں 2 وقت کی روٹی کما کے کھا سکتا، اور یہ گھر بھی افق کے نام تھا۔ اگر میں اس سے برا سلوک کرتا تو مجھے گھر سے بھی نکال باہر کیا جاتا۔ میں تو ہر طرف سے گھیرے میں تھا۔ میں نے اپنے ایک دوست سے مشورہ کیا، اس سے بات کی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کہنے لگا کہ افق کی کسی پاگل انسان سے شادی کروا دو جسے کچھ بھی پتہ نہ ہو، اور اس کی ساری جائیداد پر سائن کروا لو اور خود ہتھیا لو۔ مجھے اپنے دوست کا مشورہ بالکل بھی نہیں پسند آیا، کیونکہ اگر میں اس کی کسی پاگل انسان کے ساتھ شادی کرواتا تو شاید میں ہی برا پھنس جاتا، اور شاید مجھے اس کی ایسے انسان سے شادی کروانے کی اجازت بھی نہ ملتی۔ مگر اس کا دوسرا مشورہ تو مجھے اور بھی زیادہ برا لگا۔ اس نے کہا کہ تم پھر خود ہی اس سے شادی کر لو، اور میں تو حیران رہ گیا۔ میں نے کہا تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں اس پاگل لڑکی سے شادی کروں گا؟ ویسے بھی وہ میری بہن ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے ایسا مشورہ دیتے ہوئے۔ میں نے کبھی اسے ایسی نظروں سے دیکھا ہی نہیں ہے۔ کہنے لگا وہ تمہاری سگی بہن تو نہیں ہے، تمہاری ماں اسے اپنے ساتھ لائی تھی، اس کا باپ بھی کوئی اور ہے اور ماں بھی کوئی اور ہے، تمہارا اور اس کا رشتہ اور نکاح جائز ہے۔ میں نے غصے سے فون ہی بند کر دیا۔
افق تو ایسی تھی کہ اسے 2 منٹ بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں اسے ساری زندگی سر پہ کیسے بٹھا کے رکھ سکتا تھا؟ اس سے تو اچھا تھا میں کنگلا ہی رہتا اور خود کمائی کر کے 2 وقت کی روٹی کھاتا رہتا۔ مگر مجھے یہ پریشانی لاحق رہتی کہ کسی بھی وقت افق غصے میں آ کر مجھے گھر سے نکال سکتی ہے اور اسے کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہوتا۔ پھر میں کہاں جاؤں گا؟ وہ تو ہر وقت جنگلی بلی بنی رہتی تھی۔ میں نے اس کے لیے ملازمہ رکھی تو اس نے ملازمہ کو دوسرے دن ہی بھگا دیا۔ وہ سارا دن صفائی کرتی اور افق ایک دم سے غصے میں آ کر ہر چیز تہس نہس کر دیتی۔ اس لیے وہ دوسرے ہی دن کہنے لگی کہ صاحب جی مجھے تو معاف کریں، کہیں یہ جنگلی لڑکی مجھے ہی نہ مار دے۔ اس لیے وہ تو دم دبا کے بھاگ گئی اور میں تو اور بھی زیادہ پریشان ہو گیا۔ وہ بار بار مجھے دھمکی دیتی کہ میں آپ کو اس گھر سے نکال دوں گی، آپ مجھے مارتے ہیں، آپ گندے ہیں۔ اگر تو وہ یہ بات پولیس کو یا وکیل کو کہہ دیتی تو میں واقعی ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ اس لیے مجبوراً مجھے اس کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا، کیونکہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اسے اپنانے کے۔ چلو میری جائیداد تو میرے ہاتھ لگ جاتی، اس پاگل سے میں آہستہ آہستہ جان چھڑوا لوں گا، میں کوئی کاروبار کر لوں گا، اسے اتنا وسیع کر لوں گا کہ پھر افق کو چھوڑنا بھی پڑا تو میں کم از کم سڑک پر تو نہیں آؤں گا۔ میں ذہن میں اسی طرح کی اسکیمیں لڑانے لگا اور میں نے بالآخر افق سے شادی کر لی۔ اسے تو یہ تک نہیں پتا تھا کہ شادی کیا ہوتی ہے۔ اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے تو ساتھ میں پھول بوٹے بنانے لگی۔ مولوی اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا اور مجھے بھی کہ میں نے اس پاگل لڑکی کو کیوں اپنایا، مگر وہ کیا جانتا تھا کہ یہ کروڑوں کی جائیداد کی اکلوتی وارث ہے اور میرا باپ مجھے کس عذاب میں ڈال کر چلا گیا ہے۔ افق کو اپنانے کے بعد میں نے اسے اسی کے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ کافی زیادہ خوش تھی، دلہن کے جوڑے میں ادھر ادھر بھاگتی پھر رہی تھی۔ آج کا دن اس کے لیے ایک ایڈونچر سے کم نہیں تھا، بہت انجوائے کر رہی تھی، مگر میرے لیے تو یہ بھیانک ترین دن تھا۔ وہ بالکل کسی باربی ڈال کی طرح لگ رہی تھی۔ یہ سچ تھا کہ وہ انتہائی خوبصورت لڑکی تھی، نیلی آنکھیں، گھنگریالے بالوں والی، بالکل کسی باربی ڈال کی طرح لگتی تھی۔ اگر وہ پاگل نہ ہوتی اور ایک نارمل انسان ہوتی تو میں اپنے آپ کو خوش قسمت انسان سمجھتا کہ وہ میری زندگی میں شامل ہو گئی ہے، مگر اسے جنگلی بلی بننے میں ذرا بھی وقت نہیں لگتا تھا۔ ہر چیز تہس نہس کر کے رکھ دیتی تھی، ذرا سا غصہ آ جاتا تھا تو، اور میں اسی بات سے خار کھاتا تھا۔ اب چونکہ وہ میری زندگی میں شامل ہو چکی تھی تو میں اس کا گارڈین بن چکا تھا، اپنی مرضی سے اس کی ساری جائیداد سے کچھ بھی خرید سکتا تھا۔ میں نے 1-2 بڑی بڑی کمپنیز کے ساتھ پارٹنرشپ کر لی اور ان کے شیئرز خرید لیے تاکہ کبھی افق کو اپنی زندگی سے نکالنا پڑے تو میں تہی دامانہ رہوں۔ اس کے علاوہ اپنی ایک کمپنی کھول لی۔ میں ہر وقت آفس میں بیزی رہتا، وہاں پر ایک ورکر جو کہ میری سیکرٹری بھی تھی اور انتہائی حسین تھی، جس کا نام منیبہ تھا۔ میرا اس پہ دل آ گیا، میں نے اس کے ساتھ افیئر چلا لیا۔ وہ بھی مجھ میں کافی انٹرسٹڈ تھی کیونکہ میں تھا تو ایک خوبصورت اور جوان لڑکا۔ میری غربت نے مجھے پہلے کسی لڑکی کے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ اب تو میرے پاس سب کچھ تھا، دولت تھی، حسن بھی تھا۔ منیبہ بہت ہی زیادہ حسین لڑکی تھی اور بہت ذہین بھی تھی، میرے ہر کام کو اچھی طرح سے سنبھالا ہوا تھا۔ میں دن رات اس کے خیالوں میں کھونے لگا۔ مجھے یہ تک نہیں پتا تھا کہ افق گھر میں کیا کرتی ہے۔ اب تک تقریباً 5-10 ملازموں کو گھر سے نکال چکی تھی اور مجھے اس سے نفرت تھی۔ ایک رات میں کمرے میں سو رہا تھا، بارش بہت برس رہی تھی، بادل زور سے گرج رہے تھے۔ اچانک ہی میرے کمرے کا دروازہ دھڑ دھڑایا جیسے بھونچال آ گیا ہو۔ میں ہڑبڑا کے اٹھا، دروازہ کھولا تو سامنے افق کھڑی تھی، بہت ہی زیادہ کانپ رہی تھی، خوف زدہ تھی۔ کہنے لگی کاشی بھائی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے میں بادلوں سے کس قدر خوف زدہ رہتی ہوں۔ میں نے اسے اندر کمرے میں بلا لیا۔ مجھے اس وقت وہ کسی معصوم سہمی ہوئی چڑیا کی طرح لگی جو تھر تھر کانپ رہی تھی۔ مجھے اس پہ ترس سا آنے لگا کیونکہ اس وقت وہ کافی زیادہ ڈری ہوئی تھی اور اپنے جلالی روپ میں نہیں تھی۔
میں نے اسے کمرے میں بلا لیا، کہا کہ تم بیڈ پہ سو جاؤ، میں صوفے پہ سو جاتا ہوں۔ وہ لحاف تان کر سو گئی اور میں صوفے پر بیٹھ کر کچھ لمحے اس کا خوبصورت چہرہ دیکھتا رہا۔ شاید وہ گہری نیند میں سو چکی تھی۔ میں ایک مرد تھا، میری رگوں میں جوان خون تھا، وہ میری بیوی بھی تھی اور انتہائی خوبصورت تھی۔ میں کافی لمحے اسے دیکھتا رہا۔ بادل ابھی بھی گرج رہا تھا، وہ بار بار ڈر کر لحاف خود پر تان لیتی۔ اس کے اس بچکانہ عمل سے میں مسکرانے لگا۔ میرے دل سے اس کی نفرت ایک دم سے چھٹنے لگی اور وہ مجھے اس وقت بہت ہی معصوم سی گڑیا لگنے لگی۔ مگر پھر اچانک سے منیبا کا چہرہ میرے سامنے آ گیا، جو کہ میری گرل فرینڈ تھی۔ میں نے سوچا کہ میں بہت جلد اس کے ساتھ شادی کروں گا اور اسے خفیہ طریقے سے اپنی بیوی بنا کے رکھوں گا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اگلے دن منیبا کو میں اپنے گھر لے آیا کیونکہ وہ بار بار ضد کر رہی تھی کہ مجھے تمہارا گھر دیکھنا ہے۔ جب اس کی نظر افق پر پڑی تو افق اسے گھورنے لگی، کہنے لگی کاشی بھائی، یہ آپ کس عورت کو ہمارے گھر میں لے کر آیا؟ اسے نکالیں باہر، مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ میں نے اسے غصہ کیا۔ میں نے کہا تم کون ہوتی ہو یہ کہنے والی؟ یہ گھر اب میرا بھی ہے کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ میں نے اسے غصے سے کہا تو ایک دم سہم کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ منیبا کو وہ بہت ہی بری لگی، کہنے لگی کتنی بدتمیز لڑکی ہے، اسے ذرا بھی شرم نہیں ہے مہمانوں سے کس طرح سے بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بالکل بچی ہے، بس عمر اس کی زیادہ ہے، تم اس کی باتوں کا برا مت مناؤ۔ کہنے لگی شادی کے بعد میں اسے بالکل بھی برداشت نہیں کروں گی اور تم بھی اسے زیادہ منہ نہ لگایا کرو، لگتا ہے تم نے اسے سر پہ چڑھا کے رکھا ہے۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو خود اس سے خار کھاتا ہوں، میرا بس چلے تو ابھی اور اسی وقت اسے زندگی سے نکال دوں۔ منیبا کہنے لگی ایک طریقہ ہے اسے نکالنے کا۔ میں نے کہا کون سا؟ کہنے لگی روز اس کے کھانے میں آرسینک ملا دیا کرو، تھوڑا تھوڑا آرسینک اگر اس کے کھانے میں ملتا رہے تو یہ آہستہ آہستہ خود ہی مر جائے گی، کیونکہ آرسینک سلو پوائزن ہے۔ آخر کب تک تم اسے برداشت کرو گے؟ اور میں اس کی بات سن کے سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ میں واقعی افق سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ اگلے دن اس نے مجھے ایک پیکٹ دیا جس میں پاؤڈر تھا۔ میں روز ہی افق کے کھانے میں تھوڑا سا پاؤڈر ملا لیتا اور وہ کھا لیتی۔ میرا ضمیر مجھے ملامت تو کرتا تھا، مگر میں افق کو زیادہ دیر تک اپنے سر پر سوار نہیں رکھ سکتا تھا۔ مجھے بھی اپنی زندگی گزارنا تھی منیبا کے ساتھ، جو کہ ایک نارمل زندگی ہوتی، کیونکہ میں شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ سراسر پاگل تھی، اس کا ذہن بچوں جیسا تھا۔ میں اپنی جگہ پہ درست تھا۔ میں آہستہ آہستہ منیبا کے قریب آنے لگا۔ میں چاہتا تھا جلد از جلد ہماری شادی ہو جائے، مگر منیبا کا کہنا تھا کہ جب تک افق راستے سے نہیں ہٹے گی میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے شراکت داری پسند نہیں ہے۔ اور میں عجیب سے گرداب میں پھنس کے رہ گیا تھا۔ افق دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑتے جا رہے تھے، مگر مجھے یقین تھا کہ کسی کو شک نہیں ہوگا کہ میں اسے زہر دے رہا ہوں، کیونکہ یہ ایسا سلو پوائزن ہوتا ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ انسان قدرتی موت مرا ہے۔ اور میں بھی افق کے مرنے کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ اب افق کافی زیادہ خاموش ہو گئی ہے، وہ مجھے زیادہ تنگ نہیں کرتی۔ ہاں کبھی کبھی بہت زیادہ جنونی ہو جاتی تھی، آپے سے باہر ہو جاتی تھی، تب میرے غصے کی بھی انتہا ہو جاتی، مگر میں اسے برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ ایک دن میں آفس سے گھر آیا تو مجھے افق کے کمرے میں سسکنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں ایک دم سے چونک گیا کیونکہ افق رو رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، اندر کا منظر دیکھ کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میرا دل دہل گیا کیونکہ افق انتہائی اجڑی پجڑی حالت میں ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کے کپڑے جا بجا پھٹے ہوئے تھے، اس کے بال یوں بکھرے ہوئے تھے جیسے اس کے ساتھ کسی نے زبردستی کی ہو۔ میں جلدی سے اس کے قریب آیا۔ میں نے کہا افق کیا ہوا؟ اس نے کہا دور ہٹو، مجھے ہاتھ نہیں لگانا، تم سب گندے ہو، مجھے اپنے پاپا کے پاس جانا، مجھے پاپا کے پاس لے کے چلو۔
پلیز۔ وہ بالکل بچوں کی طرح رو رہی تھی اور کانپے جا رہی تھی۔ میں تو بالکل پریشان ہو گیا تھا اس کی حالت دیکھ کر۔ اس کی حالت چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے اور خود وہ بھاگ گیا ہے۔ افق گھر میں اکیلی رہتی تھی، کوئی ملازمہ بھی نہیں تھی کیونکہ ملازمہ کوئی ٹکتی ہی نہیں تھی، اسے برداشت ہی نہیں کرتی تھی۔ آس پاس کے لوگوں کو بھنک پڑ گئی تھی کہ وہ گھر میں اکیلی ہوتی ہے، اسی لیے کسی نے افق کے اکیلے پن کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ پہلی بار مجھے لگا کہ میں افق کے لیے اپنے دل میں کس قدر نرم گوشہ بنا چکا ہوں، کیونکہ مجھے اس کی تکلیف نے اندر تک ہلا کے رکھ دیا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا اس شخص کو گرے بان سے پکڑ کے اس کا منہ توڑ دوں جس نے اس معصوم بچی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کیونکہ وہ تھی تو بچی، چاہے ہی وہ عمر میں 20-22 سال کی تھی۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا، اس کے بال سہلانے لگا۔ وہ مجھ سے بھی دور ہٹ رہی تھی، اسے ہر شخص پہ شک ہو رہا تھا۔ میں نے اس کا حلیہ درست کیا، اس کے کپڑے چینج کروائے۔ اس کے جسم پر جا بجا کھرونچوں کے نشان تھے، خون رس رہا تھا۔ میں نے اس کے زخموں پر مرہم رکھا۔ میرا دل بہت زیادہ تڑپ رہا تھا، جیسے خون کے آنسو رو رہا ہو۔ بار بار میں اپنے آنسو صاف کرتا۔ میں کس قدر سفاک اور بے غیرت انسان تھا جو اتنی پیاری لڑکی کو روز زہر دے رہا تھا۔ مجھ میں اور اس وحشی درندے میں کوئی فرق نہیں تھا۔ وہ ایک بار افق کو لوٹ کے چلا گیا اور میں روز آہستہ آہستہ اسے زندگی سے دور کرتا جا رہا تھا۔ مجھے ایک دم سے ضمیر کی عدالت میں کھڑا ہونا پڑا اور میں نظریں جھکا گیا۔ میں نے اس کے زخم صاف کیے، اس کے بال سنوارے۔ وہ میری طرف بغور دیکھنے لگی۔ اس بار وہ غصہ نہیں کر رہی تھی، نہ چیخ چلا رہی تھی۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ صرف اور صرف محبت کی زبان سمجھتی ہے۔ مجھے یاد آنے لگا کہ وہ صرف بابا کے سامنے خاموش رہتی تھی، ان کی ہر بات مانتی تھی، کیونکہ میرا باپ اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور میں اب تک اس پر اس قدر جارحانہ سلوک کرتا رہا، اسے پاگل سمجھ کر۔ حالانکہ اسے تھوڑی سی محبت اور توجہ دی جاتی تو وہ بالکل ٹھیک ہو سکتی تھی۔ دوائیاں انسان کو ٹھیک نہیں کرتی، بلکہ توجہ اور محبت ٹھیک کرتی ہے، اور یہ بات مجھے آج پہلی بار سمجھ میں آئی تھی، کیونکہ افق میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ میں نے کہا تمہارے ساتھ یہ سب کس نے کیا ہے؟ میں نے اس سے پیار سے پوچھا تو کہنے لگی وہ جو روزانہ ہمیں دودھ دینے آتا ہے نا، وہ ہمارے گھر میں گھس آیا اور میرے بال بھی نوچے، میرے کپڑے بھی پھاڑے۔ میں چیخنے چلانے لگی تو پھر بھاگ گیا۔ اس نے مجھے بہت مارا ہے، دیکھے نا بھائی کاشی، مجھے ادھر بھی درد ہو رہا ہے۔ وہ اپنے زخم دکھا رہی تھی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کی عزت محفوظ رہی۔ میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب افق کا ہر لمحہ خیال رکھوں گا، اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے لیے ایک پروفیشنل نرس کو ہائر کروں گا جو اس کا خیال رکھے گی، گھر پہ ہی، کیونکہ اب پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میرے کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہے تھے اور میں مزید امیر ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا تو کہنے لگی کاشی بھائی، آج آپ میرے کھانے میں کوئی دوا نہیں ملائیں گے؟ اور میں ایک دم سے سکتے میں آ گیا۔ مجھے لگا جیسے میں اگلا سانس نہیں لے پاؤں گا۔ وہ بھلا کیسے جانتی تھی؟ کہنے لگی اس دن آپ اس چڑیل سے کہہ رہے تھے کہ آپ روز مجھے کھانے میں دوا ملا کر دیں گے جس سے میں بہت جلدی مر جاؤں گی، اور وہ چڑیل بھی مجھے مارنا چاہتی ہے اور میری جگہ لینا چاہتی ہے۔ میں نے چھپ کے سن لیا تھا اور میں بالکل حواس باختہ سا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ میرا ضمیر مجھے اور بھی زیادہ ملامت کرنے لگا۔ میں نے اس سے معافی مانگی۔ میں نے کہا نہیں، میں پاگل ہو گیا تھا، جاہل ہو گیا تھا، اب مجھے عقل آ گئی ہے۔ میں تمہیں وہ پاؤڈر نہیں ملا کر دوں گا، تم بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے اس کے بال سہلائے، اسے کھانا کھلایا تو وہ سو گئی۔ وہ کس قدر معصوم اور پیاری لڑکی تھی جس پر میں اتنا زیادہ ظلم کر رہا تھا۔ اس رات وہ میرے کمرے میں سوئی تھی، میرے ساتھ لگ کر بار بار ڈر کے اٹھ جاتی اور کہتی کہ وہ دودھ والا مجھے پھر سے مارنے آئے گا۔ میں نے کہا اب تمہیں کوئی بھی مارنے نہیں آئے گا، کیونکہ میں تمہارا ہمیشہ خیال رکھوں گا، مجھے معاف کر دو فق۔ کہنے لگی کاشی بھائی آپ بہت اچھے ہیں۔ میں نے کہا میرا نام کاشف ہے اور میں تمہارا شوہر ہوں، آج کے بعد مجھے بھائی مت کہنا۔
کہنے لگی ٹھیک ہے بھائی، میں آپ کو بھائی نہیں کہتی، اور میں ایک دم سے مسکرا دیا۔ میں نے اگلے ہی دن منیبا کو کال کر کے کہا کہ آفس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ حیران رہ گئی۔ میں نے اسے نوکری سے نکال دیا تھا۔ اب صرف افق کا خیال رکھنا میری زندگی کا مقصد تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میری محبت اور توجہ پا کر وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ میں اسے ٹائم پر دوا دیتا تھا۔ اب وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگی تھی، سنبھلنے لگی تھی۔ ایک دن الماری میں کچھ تلاش کر رہا تھا کہ میری نظر ایک خط پر پڑی۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا تو وہ میرے والد کے الفاظ تھے۔ اس پہ لکھا تھا کہ پیارے بیٹے، تمہیں مجھ سے بہت زیادہ شکوے ہوں گے، میں جانتا ہوں، مگر میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، اور افق بھی میری بیٹی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم افق سے شادی کر لو، کیونکہ مجھے تم پر بہت بھروسہ ہے۔ تم سے زیادہ بڑھ کر اس کا خیال کوئی بھی نہیں رکھے گا۔ اور میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ اب مجھے سمجھ میں آئی تھی کہ میرے باپ نے ساری دولت افق کے نام کیوں کی تھی، تاکہ میں اس سے شادی کر لوں۔ آج میں افق کے ساتھ ایک بالکل نارمل زندگی گزار رہا ہوں، ایک بیٹے کا باپ بھی بن چکا ہوں۔ افق اب بالکل ٹھیک ہو چکی ہے، کیونکہ میری محبت اور توجہ نے اسے ٹھیک کر دیا ہے۔